دنیا کے نقشے پر اس طرح اچانک اور بالکل غیر متوقع طور پر وقت کی عظیم ترین مسلمان مملکت کا رونما ہو جانا یقیناً مشیت ایزدی اور حکمت خداوندی میں کسی بڑی تدبیر کے سلسلے کی کڑی تھا۔ یہ نوٹ کر لیجئے کہ پاکستان کے قیام سے چند مہینے قبل بھی کسی کو کوئی امکان نظر نہیں آتا تھا کہ پاکستان قائم ہو جائے۔ میں نے اپنی کتاب جو پھر بعد میں لکھی ہے اس تحریر کے یوں سمجھیے کہ 20 برس کے بعد استحکام پاکستان اس میں ثابت کیا ہے کہ قیام پاکستان خالصتاً ایک معجزہ ہے، کوئی آثار نہیں تھے۔ جب سن 46 میں قائد اعظم نے کیبنٹ مشن پلان کو تسلیم کر لیا تو کم سے کم اس کے معنی یہ تھے کہ 10 سال تک کے لیے کم از کم انہوں نے ایک آزاد اور جداگانہ مملکت کے مطالبے سے دستبرداری اختیار کر لی۔ یہ 46 میں ہوا ہے۔ اس حوالے سے یہ بالکل معجزہ ہے، اور معجزے کا اصل سبب کیا ہے وہ میں پچھلی مرتبہ بیان کر چکا ہوں۔ یہ در حقیقت سنت الہی ہے، قانون خداوندی ہے۔ کب کوئی قوم اگر اللہ سے کوئی دعا کرے کہ اے اللہ اگر یہ کام ہمارا ہو جائے تو پھر ہم یہ کریں گے، جیسے کہ ہم نظر مانتے ہیں، انفرادی طور پر اس کو نظر کہتے ہیں، اللہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو اتنی خیرات کر دوں گا، اے اللہ اتنا اگر میرا معاملہ ہو جائے، یہ مسئلہ درست ہو جائے تو میں یہ نوافل پڑھوں گا وغیرہ۔ تو در حقیقت یہ اجتماعی سطح پر پوری قوم کا ایک معاملہ تھا اللہ کے ساتھ کہ ہمیں انگریز اور ہندو کی مشترکہ غلامی سے نجات دے تو ہم تیرے دین کو قائم کریں گے، تیرے نبی کا جو نظام ہے اس کو نافذ کریں گے۔ یہ ہے اصل میں وہ چیز کہ جس کے نتیجے میں پھر اللہ کی سنت یہ ہے کہ پھر وہ کام کرتا ہے۔ فَنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تو پھر ہم اب دیکھیں گے کہ تم کرتے کیا ہو، تم اپنا وعدہ پورا کرتے ہو کہ نہیں کرتے۔ اس سنت خداوندی کے تحت یہ معجزہ پاکستان کے قیام کا صادر ہوا ہے۔